الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، دنیا کے سب سے افضل انسان کی زندگی، ظاہر سی بات ہے کہ جو ہم سب کے لیے آئیڈیل ہوں، ان کی زندگی کا اسٹڈی کرنا، ان کی زندگی کے بارے میں پڑھنا، ان کی زندگی کے کلاسز میں حاضر ہونا، یہ سب سے بہتر وقت کا استعمال ہوگا جو ہم کر رہے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، دل حاضر کر کے کاغذ اور قلم ساتھ میں رکھ کر کے میری باتوں پر دھیان دیجئے اور اہم باتیں نوٹ کیجئے، اور آپ کے پاس پاور پوائنٹ بھی ہے جس سے آپ بعد میں بھی اس سے کلاس کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں اور اسے یاد کر سکتے ہیں۔ تو ہماری بات رکی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے آغاز پر۔ ہم نے جانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھے ہوئے تھے، جبریل امین آتے ہیں اور دبوچتے ہیں اور کہتے ہیں اقرأ، پڑھ۔ آپ نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 مرتبہ دبوچا اور پھر سورہ العلق کی پہلی 5 آیات اتری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہے، گھبرائے ہوئے اپنے گھر آئے، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو۔ انہوں نے آپ کو چادر اڑھا دیا، یہاں تک کہ جب جاگتے ہیں اور ڈر کی کیفیت جاتی رہتی ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سارا قصہ سنا دیتے ہیں۔ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ یہ سننے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو دراندیش اور عقل مند بیوی تھیں، فوراً کہتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ ہرگز نہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ آپ رشتہ داری نبھاتے ہیں، اس لیے کہ آپ کمزوروں کا ساتھ دیتے ہیں، اس لیے کہ آپ غریبوں کا ہاتھ بٹاتے ہیں، اس لیے کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ مصیبت کے ماروں کی مدد کرتے ہیں۔ جو کمزوروں کے ساتھ رہتا ہو وہ ذلیل اور رسوا نہیں ہوتا۔ پیارے بھائیوں، یہ انسان کی جو کمی اور کوتاہی ہوتی ہے نا، سب کے سامنے چھپ سکتی ہے لیکن بیوی کے سامنے نہیں چھپ سکتی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ جو جواب دیا، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بھی بالکل بے داغ تھے، بالکل سفید تھے، بالکل پاک صاف تھے۔ اسی لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ جواب دیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ جواب، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے جانا، یہ دراصل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عقل مندی پر دلالت کرتا ہے۔ ورقہ بن نوفل کون تھے؟ زمانے جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، انجیل کی معلومات رکھتے تھے۔ اس وقت وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر کے گئیں تو حضرت خدیجہ نے آگے بڑھ کر کے کہا کہ بھائی جان ذرا اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا کہ بھتیجے بولو، کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی دیکھا تھا بیان کر دیا۔ ورقہ نے بات غور سے سنی اور کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو وہی فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجتا تھا۔ کاش میں اس وقت طاقتور ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو کہا او مخرجیہم، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا کہ ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ اس سے ایسی ہی دشمنی کی گئی۔ اگر میں زندہ رہا تو آپ کی زبردست مدد کروں گا۔ لیکن ہوا کیا؟ اسی کے کچھ دنوں کے بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا اور وحی کا سلسلہ بھی رک گیا۔ یہاں پر دو سوال ہے، ورقہ بن نوفل جنتی ہے یا جہنمی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے پتہ چلتا ہے کہ ورقہ بن نوفل بھی جنتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سفید کپڑے میں دیکھا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں بیان فرمایا جو صحیح روایت ہے، ورقہ کو برا نہ کہو، میں نے خواب میں ان کے لیے 1 یا 2 باغ دیکھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ورقہ بن نوفل کا انجام اچھا ہوگا۔ دوسری جو بات ہے سمجھنے کی ہے کہ وحی کا سلسلہ اس کے بعد رک گیا تھا۔ وحی آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، اور پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو وحی کا سلسلہ رکا تھا، کیوں رکا؟ کس وجہ سے رکا؟ تو اس لیے کہ آپ کے اوپر جو ڈر تھا، جو خوف تھا، وہ ڈر اور خوف جاتا رہے، آپ کو احساس ہو جائے کہ یہ کوئی شیطانی وسوسہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے، وحی ہے جو آئی ہے، اور پھر وحی کے آنے کا دوبارہ شوق پیدا ہو جائے۔ اس ناحیہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دوبارہ وحی اترتی ہے۔ دوبارہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی اترتی ہے تو اس سے پہلے آپ نبی بنا دیے گئے تھے، لیکن اب تک آپ کو کوئی کام نہیں دیا گیا تھا۔ وحی کے لیے طبیعت بھی آمادہ ہو چکی ہے اور انتظار بھی کر رہے ہیں۔ ایک دن کی بات ہے، غار حرا سے نکلے اور ایک میدان سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک پکار سنائی دی۔ دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، آگے کی طرف دیکھا، پیچھے کی طرف دیکھا، لیکن کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کے بعد جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ جبریل امین کے رعب سے آپ کا جسم کانپ اٹھا، یہاں تک کہ آپ زمین کی طرف جا چکے۔ ڈرے ڈرے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو چادر اڑا دیا اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے۔ جب آپ کو کچھ اطمینان ہوا تو کچھ ہی دیر میں یہ آیت اتری، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کملی لپیٹنے والے اٹھ جا اور لوگوں کو ان کے عملی نتائج سے ڈرا، دعوت کا وقت آ چکا ہے۔ اس آیت کے اترتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دعوت کی بوجھ ڈال دی گئی تھی۔ دعوت کا بوجھ ڈال دیا گیا اور آپ کو اس بات کا مکلف کیا گیا کہ اے نبی، آپ کا وجود اب اپنے لیے نہیں رہا بلکہ غیروں کے لیے ہے، بلکہ ہم بھی بحیثیت امت محمدیہ کے غیروں کے لیے وجود میں لائے گئے۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا قم فانذر، اٹھ جائیے، آرام کا وقت جاتا رہا، لوگوں کی اصلاح کا کام کیجیے، لوگوں کو دعوت دیجیے، اللہ کا پیغام پہنچائیے، بدعملی کے نتائج سے ڈرائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے اٹھ جاتے ہیں اور اٹھتے ہیں
تو 23 سال تک اٹھے رہتے ہیں، یہاں تک کہ دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو ایک اللہ کی طرف بلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو اسلام کی سعادت بھی نصیب فرماتا ہے۔ اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو آپ کی بیوی تھیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے بلا جھجک اسلام قبول کر لیا۔ تیسرے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے۔ 10 سال کے تھے، اسی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور چوتھے نمبر پر آپ کے آزاد کیے ہوئے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 4 لوگ ہیں جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا۔ اب کیا تھا؟ چراغ سے چراغ چلنے لگا اور ہر طرف اسلام پھیلنے لگا۔ یہاں پر ذرا ایک اور سبق پہ دھیان دیتے ہیں۔ زید بن حارثہ کا نام آپ نے سنا؟ یہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اتنا خیال کیا کہ لوگ ان کو زید بن محمد کہنے لگے تھے۔ اور زمانے جاہلیت میں منہ بولا بیٹا بنانے کی روایت پائی جاتی تھی۔ آج بھی لوگ گود لیتے ہیں بچوں کو اور اس کو اپنا نام دے دیتے ہیں اور اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، اپنی بیٹی بنا لیتے ہیں، حالانکہ اسلام میں ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قصہ سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت اتار دی، ادعوہم لآبائہم، زید کو اور ان کے جیسے لوگوں کو، منہ بولے بیٹے کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو۔ تم نے اگر اس کو پوسا ہے، پالا ہے، تعلیم دی ہے تو تمہارا بیٹا نہیں ہوا۔ اور دوسرے نمبر پر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ حضرت زید بن حارثہ کی شادی ہوئی تھی زینب بنت جہش سے۔ جب دونوں میں انبنی ہو گئی اور زینب کو طلاق واقع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے زینب سے شادی کرایا اپنے نبی کی، تاکہ پیغام دے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی بہو نہیں ہوتی۔ تو قیامت کے دن تک منہ بولے بیٹے کا تصور اسلام سے ختم کر دیا گیا۔ ہاں، اس بات کی گنجائش ہے کہ کوئی آدمی اگر اس کے پاس اولاد نہیں تو دوسرے کی اولاد کو پوسے پالے، تعلیم دلا دے، لیکن اس کو اپنا بیٹا نہیں بنا سکتا، اپنی بیٹی نہیں بنا سکتا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مردوں میں پہلے انسان ہیں جو اسلام قبول کرتے ہیں، اور اسلام قبول کرنے کے بعد جب جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ 10 جنت کی بشارت پانے والے جو صحابہ ہیں، جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، ان میں سے 5 لوگوں کے اسلام کا سبب بنتے ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ابھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سیکھا تھا؟ کچھ نہیں سیکھا تھا، اس کے باوجود بھی اسلام قبول کیا اور اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے نکل گئے۔ اور یہی ایک مسلمان کی شان، آن اور پہچان ہے کہ وہ جیسے اسلام کو جانتا ہے وہ اسی دوسروں تک اسلام کا پیغام پہنچائے، کیونکہ اسلام ساری انسانیت کے لیے آیا ہے، اسی میں نجات ہے، اس لیے اسلام کا پیغام پہنچانا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی جانتے ہو دوسروں تک پہنچاؤ۔ غلاموں میں جو لوگ اسلام قبول کیے تھے ان میں سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے والد یاسر ہیں اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں۔ یہ سب کے سب اسلام قبول کرتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد 40 سے 50 تک پہنچ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں چپکے لوگوں کو دعوت دیا تھا، اسی کو خفیہ دعوت کہتے ہیں۔ اس کی مدت کیا تھی؟ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ 3 سال ہی مدت تھی، البتہ مشہور ہے کہ 3 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو
چپکے اسلام کی دعوت دیتے رہے، اسلام کا اعلان نہیں کیا، اسلام کو کھلے طور پر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا، بلکہ جو بھی ملتا چپکے اس تک اسلام کا پیغام پہنچاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی جب بنا دیے جاتے ہیں اور آپ کو نبوت سے سرفراز کر دیا جاتا ہے، تو نبی بننے کے بعد جانتے ہیں سب سے پہلا کام کیا دیا گیا؟ نبی بننے کے بعد سب سے پہلا کام یہ دیا گیا کہ نمازوں کی پابندی کریں، نماز فرض کی گئی۔ جی ہاں، نماز جو ایک مسلمان کی پہچان ہے، نماز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، نماز جس کی وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے جاتے کیا، نماز جو اسلام اور کفر کے بیچ حد فاصل ہے، اس نماز کا سب سے پہلے حکم دیا گیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو اسلام قبول کیے تھے۔ گویا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے فوراً بعد جو فریضہ ایک مسلمان پر عائد ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں، نماز اگر پامال کیا تو سب کچھ ہم نے پامال کر دیا۔ نماز ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنے کا طریقہ بتایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا طریقہ سیکھا۔ پھر جبریل امین نے باضابطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ سکھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ شروع میں نماز 2 رکعت پڑھی جاتی تھی، صبح میں 2 رکعت اور شام میں 2 رکعت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو۔ اور ایسا ہی ہوتا رہا یہاں تک کہ اسراء اور معراج کے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کم کرایا یہاں تک کہ 5 وقت کی نمازیں کر دی گئیں، لیکن ثواب 50 وقت کی نمازوں کا ہی رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم دے دیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں نماز چھپ کر کے پڑھتے تھے، صحابہ کو سکھاتے تھے، اور حکمت کا بھی تقاضا یہی تھا کہ لوگوں کی نظروں سے چھپ کر کے لوگوں کو اسلام بتایا جائے، نمازیں پڑھی جائیں۔ چنانچہ 3 سال تک ایسا ہی چلتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادیوں میں، گھاٹیوں میں نمازیں پڑھ لیتے۔ 3 برس ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ 3 برس کی مدت میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر 130 لوگوں نے تقریباً اسلام قبول کر لیا تھا۔ سب نے اپنے اسلام کو چھپائے ہوا تھا۔ قریش کو اس کی خبر تو لگ چکی تھی، لیکن انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دیا تھا۔ کیوں توجہ نہیں دیا تھا؟ اس لیے کہ ان کو اندازہ تھا کہ یہ لوگ چھپ کر کے یہ کام کر رہے ہیں تو اس کا زیادہ اثر ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے یہ آیت اتاری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ یہ حکم ملتے ہی کھلے عام دعوت کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ یہ حکم ملتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب کو یہ تقریباً 45 لوگ تھے، اور ان کے سامنے اللہ کے دین کو پیش کرتے ہیں، توحید کا پیغام پیش کرتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں، رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں سارے انسانوں کی طرف اور خاص کر تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کی قسم تم اسی طرح موت سے دوچار کیے جاؤ گے جیسے سو جاتے ہو، اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو۔
پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم حساب دیے جاؤ گے، اس کا تم سے حساب لیا جائے گا، اس کے بعد پھر یا تو جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ یہ سن کر اور لوگوں نے تو کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن ابو لہب جو آپ کا چچا ہی تھا، وہ سب کو مخاطب کر کے کیا کہنے لگا؟ کہا کہ دیکھو ابھی اس کی زبان پر لگام دو، ورنہ بعد میں تمہیں ذلت اٹھانی پڑے گی۔ ابو طالب بھی وہاں پر موجود تھا، لیکن دو کردار ہے، ایک طرف ابو طالب ہے، دوسری طرف ابو لہب ہے۔ ابو لہب بھی چچا ہے، ابو طالب بھی چچا ہے، لیکن دونوں رشتہ داروں کی پرتیکریا الگ الگ ہے۔ ایک ابو طالب ہے جو کہہ رہا ہے کہ اے محمد تمہارا دین ہے، اس کا پرچار کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اگرچہ ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا، مرتے مرتے دم تک اسلام قبول نہیں کیا، لیکن ساتھ دیتا رہا۔ دوسری طرف ابو لہب ہے جو آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہے اور پہلے ہی دن کہتا ہے کہ اس کی زبان پہ لگام دو ورنہ بعد میں ذلت اٹھانی پڑے گی۔ تو یہی ہے توفیق کی بات کہ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ اللہ کے دین کو اپنا لیتا ہے، اور جس کو توفیق نہ دے اگرچہ کبھی کبھار وہ دین کا ساتھ دیتا ہے، لیکن دین کا ساتھ دینے کے باوجود بھی وہ دین والا نہیں بن پاتا۔ جیسے ابو طالب ہے کہ زندگی بھر ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا لیکن مسلمان نہ ہو سکا۔ انہی دنوں اللہ رب العالمین نے ایک دوسری آیت بھی اتار دی جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم تھا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جس کام کا تمہیں حکم دیا گیا اسے کھلم کھلا بیان کر دو اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، مشرکوں سے اعراض کرو۔ اس حکم کا آنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا چوٹی پر جاتے ہیں۔ صفا چوٹی دراصل ایک اڈا تھا کہ جس پر چڑھ کر کے کسی طرح کی آفت آنے والی ہوتی تو وہاں سے اعلان کیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جاہلیت کے طرز پر صفا چوٹی پر چڑھتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں یا صباحا، ہائے صبح، ہائے صبح۔ یہ پکار اس بات کی علامت تھی کہ دشمن سر پر ہے، حملہ کرنے کی تیاری میں۔ یہ سنتے ہی قریش کے لوگ اکٹھا ہونے لگے، جو نہیں آ سکتا تھا انہوں نے اپنے آدمیوں کو بھیج دیا، یہاں تک کہ جب سب اکٹھا ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے وادی میں گھوڑ سوار کی ایک جماعت ہے جو تم پر ابھی حملہ کرنا چاہتی ہے تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، ہم نے تو ہمیشہ آپ کو سچا ہی مانا ہے، کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا آپ کی زندگی میں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو آپ سب کو ایک سخت عذاب کے دن سے ڈرا رہا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاندان میں ایک ایک آدمی کا نام لے کر پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فلاں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ سنتے ہی لوگ ادھر ادھر بکھر گئے، نہ کسی نے تائید کی نہ کسی نے مخالفت کی سوائے ابو لہب کے۔ ابو لہب نے کیا کیا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام پہنچایا تو ابو لہب بپھر گیا۔ ابو لہب نے کہا تباً لک الہذا جمعتنا، تیری ہلاکت ہو، کیا اسی لیے تو نے ہمیں اکٹھا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو اس خبیث کی ادا پسند نہیں آئی، فوراً اللہ تعالیٰ نے سورہ اللہب اتار دیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں اور وہ خود تباہ ہوا، اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آ سکا، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ وہ اور اس کی بیوی اور اس کا مال سب کے سب غارت ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہاں پر دو اہم باتیں ہیں جن کو دھیان میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات، جب ہم لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں نا
تو ہمارے راستے میں پھولوں کی سیج نہیں بچھاتے، بلکہ ہمیں کانٹوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ وہ سچائی کو نہیں جان رہے ہوتے، اور جو آدمی سچائی کو نہیں جانے گا وہ تو اس کے خلاف ہوگا ہی، اور شیطان بھی چاہتا ہے کہ حق کو غلبہ نہ ملے، اسی لیے کچھ لوگوں کو سچائی کے راستے میں شیطان کھڑا کر دیتا ہے، جو دن رات سچائی کے خلاف آوازیں اٹھاتے ہیں۔ لیکن ایسی حالت میں داعی کو گھبرانا نہیں چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ شیطان تو حق کے خلاف آواز اٹھائے گا ہی، یہ تو دنیا کا نظام ہے، ہمیں کام میں لگے رہنا ہے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر کی مخالفت سے گھبراتے نہیں اور دعوت کے کام میں لگے رہتے ہیں۔ دوسری بات جو ہمیں یہاں پر سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ دعوت کا کام اپنے گھر سے شروع ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے آدمی کو اپنے گھر کی اصلاح پر دھیان دینا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیں، خود نماز کے پابند بنیں، اپنی بیوی کو نماز کے پابند بنائیں، اپنے گھر میں اسلام لائیں، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھتے ان کی پٹائی کرو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ تو سب سے پہلے گھر سے سدھار کی شروعات ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اپنے گھر اور خاندان والوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، سچائی کے راستے میں مخالفت۔ یہ دعوت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، یہ دعوت کیا تھی؟ یہ دعوت گویا کہ ایک بجلی کا کرکا تھا جس نے ان کے سکون کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ اس سے تو ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، خاندانی روایت کا صفایا ہو جائے گا، اس سے ہمارے بتوں کی تدلیل ہو رہی ہے، اس سے اونچ نیچ کے فاصلے مٹ جائیں گے، اس سے ہمارا جو بنایا ہوا روایتی نظام ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے ان کے اندر کھلبلی مچی ہوئی تھی، وہ سوچ رہے تھے کہ آخر اس دعوت کا کیا کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اونچے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے، عبد المطلب تو قریش کے سردار تھے، اور اسی خاندان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ابو طالب کے آپ بھتیجے تھے جن کی قریش میں اہمیت تھی، اور پھر 40 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیڈیل زندگی ان کے سامنے تھی۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، ہم تمہارے بیچ زندگی گزارے ہیں، تم نے ہماری امانت اور سچائی کی قسمیں کھائی ہیں۔ تو اس ناحیہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ان کے اوپر تھا۔ اور ابھی آپ نے دیکھا نا کہ کیسے خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مان لیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی ہو گئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرف خاندانی وقار تھا، دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود آئیڈیل ایک رول تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا کیریکٹر تھا، جس کی وجہ وہ مجبور تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پرامن قدم اٹھائیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی دعوت کی مخالفت ہوئی، اور دعوت کی مخالفت سخت طریقے سے ہوئی۔ بہت سارے حربے استعمال کیے انہوں نے دعوت کے راستے میں رورے اٹکانے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام سے پھیرنے کے لیے بہت سارے حربے استعمال کیے، جن میں سے 6 حربے کو ہم جانتے ہیں۔ سب سے پہلا حربہ تھا کہ ابو طالب کے پاس آ کر کے اس کی شکایت کی، لیکن ابو طالب نے ان کی باتوں کی طرف دھیان نہیں دیا، تو دھمکی بھی دی لیکن پھر بھی دھیان نہیں دیا، تو کیا کیا؟ پروپیگنڈا مچایا۔ اسی طریقے سے انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کو طے کیا تھا کہ قرآن کریم جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں کسی کو تو وہاں پر جا کر کے شور کرو، ہنگامہ کرو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھوتے کی بات کرنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جسمانی تکلیفیں بھی دیں۔ تو آئیے
ہر ایک حربے کو ایک ایک کر کے جانتے ہیں۔ سب سے پہلا حربہ جو تھا کہ وہ ابو طالب کے پاس آئے اور شکایت کی کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے کہ وہ ہمارے بھگوانوں کو برا کہتے ہیں اور ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور جاتی واد کا کھنڈن کرتے ہیں، یہ کرنا بند کریں۔ ابو طالب نے نرمی سے ان کو لوٹا دیا تو کوئی دال نہیں گل سکی۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے کیا کیا؟ دوسرے نمبر پر انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا کہ جھوٹے الزامات لگائے، آپ کا ٹھٹھا اور مذاق اڑایا، آپ کو پاگل اور دیوانہ کہا۔ آپ عقل کے اعتبار سے ان کے بیچ سب سے اچھے تھے، اور ابھی انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت میں دیکھا تھا کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوراندیشی سے فیصلہ کیا، لیکن کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل اور دیوانہ انسان ہے۔ ان کی پریشانی اصل میں اس وجہ سے بھی بڑھ رہی تھی کہ ابھی حج کا موسم آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مکہ والوں کو تو ہم سمجھا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر لیں گے، لیکن باہر سے جو آنے والے حاجی ہیں ان کو کیا جواب دیں گے، ان کو کیا کہیں گے؟ تو اس کے لیے وہ پریشان ہو رہے تھے۔ اسی ایجنڈا کو لے کر وہ ایک میٹنگ بلاتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ اس میٹنگ میں شریک ہوتا ہے۔ ولید بن مغیرہ جو ہے نا، ان لوگوں کے بیچ عمر دراز آدمی تھا اور صاحب مرتبہ انسان بھی تھا۔ اس نے لوگوں سے بات کی اور لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو، محمد کے پیغام سے مکہ کے لوگوں کو کسی طرح ہم دور رکھ سکتے ہیں، لیکن باہر سے جو لوگ مکہ میں حج کرنے کے لیے آئیں گے ان کو محمد سے ابھی دور رکھنا ہے۔ ضرور کوئی پلان بنانا ہوگا تاکہ سب لوگ مل کر کے محمد کے بارے میں ایک ہی بات کہیں۔ اس طرح محمد کا جادو ان لوگوں کے اوپر نہیں چل پائے گا۔ چنانچہ لوگوں نے آپس میں بات کی۔ کسی نے کہا کہ ہم ان کو کہیں گے کہ جادوگر ہے۔ ولید نے کہا کہ نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، اس کے اندر کاہنوں کی سی بات نہیں پائی جاتی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم پاگل کہیں گے، لیکن ولید نے کہا کہ وہ پاگلوں کی سی بات بھی نہیں کرتا، تم پاگل کیسے کہو گے؟ کسی نے کہا کہ ہم اس کو شاعر کہیں گے۔ ولید نے اس کو بھی رد کیا، کہا کہ نہیں، وہ شاعری بھی نہیں کرتا ہے، اس کے کلام میں شاعری کی بات بھی نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہی بتائیے کہ اب ہم کہیں کیا؟ تھک ہار کر ولید نے کہا کہ اللہ کی قسم، اس کی بات میں مٹھاس ہے، اس میں تازگی اور رونق ہے، اس کی مثال ایسے درخت کے جیسے ہے جس کا نچلا حصہ مضبوط اور اوپری حصہ پھلدار ہے۔ یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ ولید بن مغیرہ، قریش کا لیڈر کہہ رہا ہے، کیونکہ قرآن کو وہ سن رہے تھے۔ میرے بھائیوں، باطل کی تو تائید کرنی ہے، اسی لیے ولید بن مغیرہ نے کہا کہ چلو ایک بات پہ تو اتفاق کر ہی لو، چلو اس کو جادوگر کہنا۔ دیکھتے ہی دیکھتے حج کا موسم آ جاتا ہے۔ اتفاق کے مطابق یہ لوگ حج کے لیے آنے والوں کے راستے میں بیٹھنے لگے۔ یہ خبیث میڈیا تھا جو چاروں طرف پھیل گیا تھا، لوگوں کا کان بھرتا تھا کہ دیکھو، ایک آدمی سے بچ کر رہنا، اس کا نام محمد ہے، اس سے مت ملنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم کو غنیمت سمجھتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور آپ کے پیچھے آپ کا ہی چچا ابو لہب کیا کہتا ہے؟ یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، اس کی بات مت سنو۔ دیکھا کون پاگل تھا، کون دیوانہ تھا؟ طفیل بن عمر الدوسی۔ طفیل بن عمر الدوسی قبیلہ دوس کا سردار ہے۔ وہ جب آیا خانہ کعبہ تو مکہ کے خبیث میڈیا نے اس کا کان بھرا، کہا کہ دیکھو، تم اپنی قوم کے سردار ہو، ایک آدمی ہے ہمارے بیچ جس کا نام محمد ہے، وہ لوگوں کو اپنے سماج سے کاٹ دیتا ہے، جادوگر ہے، اس کا جادو سب پر چل جاتا ہے، تم اس سے بچ کر رہنا۔ اتنا بہکایا کہ طفیل بن عمر الدوسی اپنی قوم کا سردار ہونے کے باوجود اس نے کان میں روئی ٹھونس لی تھی۔
جب وہ خانہ کعبہ کے پاس آیا، دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سوچا کہ میں تو اپنی قوم کا سردار ہوں، میں آخر لوگوں کی بات میں کیوں آؤں؟ کان سے روئی کھسکایا اور گئے، قریب ہوئے تاکہ سنیں کہ کیا محمد بولتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ جب انہوں نے قرآن کریم کی آیت سنی، وہ قرآن کو سمجھتے تھے، ان کی زبان عربی تھی، سنتے ہی دل کی دنیا بدل گئی اور اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ میرے بھائیو، تیسرا حربہ جو استعمال کیا مسلمانوں کے دشمنوں نے، وہ تھا کہ قرآن کی تلاوت سن کر وہ چیختے تھے، شور اور ہنگامہ مچاتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ جو نیک طبیعت لوگ ہیں وہ قرآن کو نہ سن سکیں اور قرآن سے نہ متاثر ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت آیت نمبر 26 میں یہ بات کہی، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنا کرو اور اس کے پڑھے جانے کے بیچ میں شور مچایا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تو وہ کیوں ایسا کرتے تھے؟ تاکہ کوئی آدمی قرآن نہ سنے، کیونکہ قرآن سن لینا یہ اس بات کی دلیل تھی کہ وہ اسلام قبول کر لے گا۔ آج ہم قرآن نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے آج قرآن کا اثر ہمارے اوپر نہیں ہو رہا۔ قرآن ایک انقلابی کتاب ہے، کرانتیکاری کتاب ہے۔ اگر ہم اس کتاب کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، عجیب طرح کی تبدیلی آتی ہے ایک انسان کی زندگی میں۔ میرے بھائیو، چوتھا حربہ جو استعمال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے، وہ کیا تھا؟ سودے بازی۔ انہوں نے جب سارے حربے استعمال کر لیے اور دیکھا کہ اسلام پھلتا ہی رہا ہے، اسلام میں پھیل ہی رہا ہے، تو انہوں نے ایک ترکیب سوچی کہ اسلام کو گڈمڈ کرنے کا پلان بنایا۔ آج بھی ہمارے دشمن ایسا سوچتے ہیں، چلو ہم بھی تمہارے تہوار میں شریک ہوتے ہیں، تم بھی ہمارے تہوار میں شریک ہو لو، ہم بھی تمہاری پوجا میں شریک ہوتے ہیں، تم بھی ہماری پوجا میں شریک ہو جاؤ، تمہارا نام احمد رہے گا، ہمارا نام رام اور کرشن رہے گا، کیا دقت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی پرستاؤ لے کر کے قریش کے کچھ لیڈران ملے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایک دن ہم آپ کے معبودوں کی پوجا کر لیتے ہیں، ایک دن آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت اتار دی، سورہ الکافرون میں حکم دیا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ دین کے معاملے میں کوئی سودے بازی نہیں۔ عام معاملات میں ہو سکتا ہے لین دین، اچھا تعلق، لیکن دین کے معاملے میں سودے بازی نہیں، دین کے معاملے میں سودے بازی نہیں، کبھی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جو پانچواں حربہ تھا وہ تھا لالچ کا۔ جب قریش نے دیکھا کہ اسلام کی دعوت پھیلتی ہی جا رہی ہے تو انہوں نے عتبہ بن ربیعہ کو آپ کے پاس بات کرنے کے لیے بھیجا۔ عتبہ بن ربیعہ بھی اپنی قوم کا لیڈر تھا۔ عتبہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے 3 پرستاؤ رکھا۔ اگر آپ اس دعوت کے ذریعہ مالدار بننا چاہتے ہیں تو ہم مال اکٹھا کرتے ہیں اور آپ کو اپنی سماج کا سب سے مالدار انسان بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو آپ کو ہم اپنا سردار بنا لیتے ہیں، بلکہ ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ اور اگر آپ پر کسی طرح سے جن کا سایہ ہے، دماغی خلل پیدا ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ ظالم ایسے ہی سوچتے ہیں، تو ہم بہترین ڈاکٹر کا انتظام کرتے ہیں جو آپ کا علاج کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بہتر ڈاکٹر تھے، جسمانی اور روحانی بیماریوں کے معالج تھے، جب عتبہ اپنی بات مکمل کر چکا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات غور سے سنتے رہے۔ جب وہ بات سے فارغ ہوا تو کیا بولتے ہیں؟ اے ابو الولید، کیا آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ سبحان اللہ، کیا انداز ہے بات کرنے کا، اے ابو الولید، پیارا انداز۔ اور کہا کیا آپ اپنی بات مکمل کر چکے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اپنی طرف سے تقریر نہیں کی، لیکچر نہیں دیا، بلکہ سورہ فصلت کی شروع کی آیات تلاوت کی۔ آپ جیسے جیسے تلاوت کرتے جاتے تھے، عتبہ
پر ہیبت طاری ہوتی جاتی تھی، اس کے اوپر رعب طاری ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ وہ قرآن کو سمجھ رہا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں کرک آسمانی عذاب سے ڈراتا ہوں، جیسی کرک عاد اور ثمود پر آئی تھی۔ یہ سنتے ہی عتبہ کانپ اٹھا اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور رشتوں کا ناطہ دے کر کہا کہ اب بس کرے، اب بس کرے۔ عتبہ جب قریش کے پاس حاضر ہوا تو اسے دیکھتے ہی ابو جہل اور دوسرے جو سردار تھے ان کے چہرے فق پر گئے۔ ابو جہل اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، عتبہ جس چہرے کے ساتھ گیا تھا اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آ رہا ہے، ضرور کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ قریش کے پاس عتبہ جب گیا تو لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، لوگو میری بات مان لو اور محمد کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ اللہ کی قسم میں نے ایسا کلام سنا ہے جو نہ جادو ہے، نہ شعر ہے اور نہ کہانت ہے۔ اس کا کلام بہت ہی اعلیٰ کلام ہے، اس کی شان بلند ہونے والی ہے۔ لیکن قریش نے ایک نہ مانی اور کہا کہ تم پر محمد کے کلام کا جادو چل گیا ہے، محمد کے کلام کا جادو چل گیا ہے۔ فاسق طبیعتیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ چھٹا جو حربہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو نقصان پہنچانے کا، وہ تھا کہ انہوں نے جسمانی تکلیف پہنچائی۔ آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے تکلیف پہنچایا یہی سنیں گے اور اسی پر ہماری بات ختم ہوگی۔ اگلے کلاس میں ہم جانیں گے کہ صحابہ کرام کو کیسے لوگوں نے جسمانی تکلیف پہنچائی اور کیسے صحابہ کرام اس دین پر جمے رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے شدت پسندی اختیار کی اور کیسے جسمانی تکلیف پہنچایا۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے۔ ام جمیل ابو لہب کی بیوی یہ کام کرتی تھی، لگائی بجھائی کرتی تھی۔ اسی پر بس نہیں کیا بلکہ بکری کا بچہ دانی اٹھا کر آپ پر پھینک دیتے۔ اگر کھانا بن رہا ہوتا تو ہانڈی چولہے پر ہوتی، بچے دانی اس ہانڈی میں ڈال کر کے کھانا خراب کر دیتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحث نہیں کرتے، کوئی بات نہیں کہتے، بلکہ کہتے کہ اے بنو عبد مناف یہ کیسی ہمسائیگی ہے، پھر اسے نکال کر کے پھینک دیتے تھے۔ آپ کے راستے میں لکڑیاں ڈال دیا کرتے تھے، طرح طرح سے ٹارچر کرتے، پریشان کرتے۔ ایک دن ابو جہل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں، وہ اس ارادے سے چلا کہ آپ کی گردن رونت دے گا، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ وہ ایری کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھ سے بچاؤ کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ابو الحکم تمہیں کیا ہو گیا، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے، ہولناکیاں ہیں اور پروں کے بازو ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کی طرف سے انتظام تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرما رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آ کر آپ کی گردن مبارک پر اپنے پاؤں اس زور سے رکھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ کی آنکھیں نکل جائیں گی۔ کس جرم میں؟ ایک اللہ کا نام لینے کے جرم میں۔ ایک دن کی بات ہے کہ ابی بن خلف نے عقبہ بن ابی معیط کو اکسایا کہ جاؤ محمد کو تکلیف پہنچا کر آؤ۔ چنانچہ عقبہ بن ابی معیط کم بخت انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آپ کے چہرے انور پر تھوکتا ہے۔ اس بدبخت کا واقعہ ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں کسی نے کہا کون ہے جو فلاں کے اونٹ کی اوجھری لائے اور جب محمد سجدہ کر رہے ہوں تو سجدے کی حالت میں ان کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجھری ڈال دے۔ اس پر
قوم کا بدبخت ترین انسان عقبہ بن ابی معیط اٹھا، اوجھری لے کر آیا اور انتظار کرنے لگا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو اس نے آپ کے دونوں کندھوں کے بیچ اونٹ کی اوجھری ڈال دی، اور پھر لوگ آپس میں ہنسنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں تھے، اونٹ کی اوجھری بہت بھاری اوجھری تھی، آپ سجدہ سے سر نہیں اٹھا سکتے تھے، آپ سجدے میں رہے، یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ننھی بیٹی آئیں، آپ کی پیٹھ سے اونٹ کی اوجھری کو ہٹایا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا پائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی، اللہم علیک بقریش، اے اللہ قریش کو پکڑ لے، ان ظالموں نے معاملہ سخت سے سخت کر دیا ہوا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک ظالم کا نام لیا، اور ہوا بھی ایسا ہی کہ جن جن لوگوں کا نام لیا تھا سب بدر کی جنگ میں مارے گئے۔ ایک مرتبہ ابو لہب کا بیٹا عتیبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت بدتمیزی سے پیش آیا، آپ کا کرتا پھاڑ دیا اور آپ کے چہرے انور پر تھوک دیا، لیکن تھوک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گرنے کی بجائے خود اسی پر پلٹ کر آئی۔ دنیا کے سب سے افضل انسان کے چہرے پر تھوکا جاتا ہے، لیکن تھوک اسی انسان کے چہرے پر پلٹ کر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت عتیبہ کو بد دعا دی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ تو اپنے کتوں میں سے کوئی ایک کتا اس کے اوپر مسلط کر دے۔ اور ہوا بھی ایسا ہی، وہ کسی قافلے کے ساتھ سیریا کے سفر پر نکلا، شام کے سفر پر نکلا۔ جب قافلے نے زرقا نامی مقام پر پڑاؤ ڈالا، قیام کیا، تو ایک شیر آیا اور عتیبہ کی تاک میں لگ گیا۔ اس کو جو قصہ ہوا تھا وہ قصہ یاد آ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بد دعا دی تھی۔ لوگ سونے گئے تو عتیبہ کو اپنے بیچ میں سلایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیر حملہ کر دے، لیکن پھر بھی شیر اونٹوں اور انسانوں کو پھلانگتے ہوئے عتیبہ کے پاس پہنچ گیا، اس کا سر دبوچا اور اسے مار کھایا، کیونکہ دنیا کے افضل ترین انسان کے ساتھ اس نے بدتمیزی کی تھی۔ میرے بھائیوں، قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے یہاں تک جرأت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے، چاہے اس کا انجام جو بھی سامنے آئے۔ چنانچہ ایک دن ابو جہل نے قریش سے کہا، آپ لوگ تو محمد صاحب کی ساری حرکتیں دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ سب سے کچھ ہو نہیں رہا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ محمد کے پاس ایک بھاری بھرکم پتھر لے کر آؤں، اور جب نماز میں جائے سجدے کے اندر ہو تو اس کے سر پر اس پتھر سے اس زور سے ماروں کہ سر کچل کے رکھ دوں۔ صبح ہوئی تو ابو جہل اپنے پلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک جگہ بھاری پتھر لے کر کے بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آئے، خانہ کعبہ کے ارد گرد نماز شروع کر دی۔ قریش کے لوگ آگے پیچھے بھٹک رہے تھے کہ دیکھیں ابو جہل کیا کرتا ہے۔ ابو جہل نے قدم اٹھایا اور بھاری پتھر لیے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، لیکن جو ہی قریب پہنچا چہرے کی حالت بالکل بدل گئی، گھبرا کر پیچھے ہٹا، اس کے دونوں ہاتھ پتھر سے چپک گئے تھے۔ دیکھنے والے پریشان تھے کہ ابو جہل کو کیا ہو گیا۔ پوچھا، ابو الحکم تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا، میں کیا کہوں، رات کے پلان کو لاگو کرنے کے ارادہ سے محمد کے قریب ہوا تھا، لیکن میرے اور اس کے بیچ ایک لمبے گردن والا اونٹ آ گیا جو مجھے عجیب طرح سے نگل جانے کے در پہ تھا، مجھے کھا جانے کے در پہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اونٹ نہیں تھا بلکہ جبریل امین تھے، اگر وہ میرے قریب ہوتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیتے۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے، یہ سلوک کیا جا رہا ہے
انسانوں میں سے سب سے افضل انسان کے ساتھ۔ کیسے کمبخت ہیں یہ لوگ، کیسے نادان ہیں یہ لوگ، کیسے ظالم ہیں یہ لوگ، جو انسانوں میں سب سے افضل انسان کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں، اپنے محسن کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں۔ لیکن کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو جانتے نہیں۔ اگر جانتے تو ایسا نہ کرتے۔ کیا انہوں نے ان کے املاک لوٹ لیے تھے؟ کیا دولت کا معاملہ تھا؟ ہرگز نہیں۔ ساری دشمنی صرف اس لیے تھی کہ وہ بتوں کی پوجا سے کیوں روکتا ہے، اونچ نیچ کے فرق کو کیوں مٹاتا ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ زیادتی تو کی، پر جب سمجھ گئے تو وہی زیادتی کرنے والے اسلام کو گلے لگا لیتے ہیں اور اسلام کے پیغام کو لے کر پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اسی کے ساتھ آج کا ہم یہ درس ختم کرتے ہیں، اور ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات دیجیے۔ سب سے پہلا سوال ہے، ورقہ بن نوفل کون تھے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر کیا کہا تھا؟ کون جواب دیں گے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچیرے بھائی تھے۔ اچھا، خدیجہ رضی اللہ عنہ کہیں گے یا انہا کہیں گے؟ انہا کہیں گے، جی بہت اچھا۔ اچھا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات سنی تو کیا کہا ورقہ بن نوفل نے؟ اس نے یہ کہا کہ وہ فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے، اگر میں زندہ ہوں تو آپ کو بچا لوں گا۔ ہاں، بچا لوں گا یعنی آپ کی مدد کروں گا۔ جی بہت اچھا۔ یہ فرشتہ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتے تھے۔ اچھا، ورقہ بن نوفل کے بارے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ وہ جنتی ہے یا جنتی نہیں؟ جنتی۔ ہاں، اشارہ ملتا ہے کہ انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے تائید کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول کب بنے، نبی کب بنے؟ جب سورہ العلق کی 5 آیتیں اتریں تو آپ نبی بن گئے، اور جب آپ کے اوپر سورہ المدثر اتری، یا ایھا المدثر قم فانذر، تو آپ رسول بن گئے، یعنی اس کے بعد آپ کو حکم دیا گیا کہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیے۔ اچھا، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے لوگوں کے نام بتائیے۔ ہاں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور زید حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہت اچھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں تک چپکے سے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا۔ اس کی مدت کتنی ہے؟ 3 سال کہا جاتا ہے، لیکن اس کی مدت کے بارے میں صحیح روایت نہیں آتی ہے، لیکن بہرحال ایک مدت تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے۔ بہت اچھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا کھلے عام صفا کی چوٹی سے، تو سب سے پہلے کس نے مخالفت کی آپ کی؟ ابو لہب نے۔ اور ابو طالب نے کیا کیا؟ ساتھ دیا۔ جی، ابو طالب نے ساتھ دیا۔ ابو لہب بھی آپ کا چچا ہے، ابو طالب بھی آپ کا چچا ہے، لیکن ابو طالب آپ کا ساتھ دیتا ہے اور ابو لہب آپ کی مخالفت کرتا ہے۔ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے قریش نے کیا کیا حربے استعمال کیے؟ 6 حربے ہم نے بتائے، کچھ بتائیے۔ سب سے پہلے نمبر پر انہوں نے ابو طالب سے بات کی، شکایت کی، لیکن ابو طالب نے نرمی سے جواب دیا، کوئی ریئیکشن نہیں دیا۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات پھیلائی کہ آپ پاگل اور دیوانہ ہیں، پاگل انسان ہیں، ان کی بات مت مانو۔ لیکن جب لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے تو آپ کی بات سن کر کے اسلام قبول کر لیتے تھے۔ کوئی ایک قصہ بتائیں گے جنہوں نے کان میں روئی ٹھونس لی ہو اور آپ کی بات سن کر اسلام قبول کیا ہو؟ کون تھے وہ؟ قبیلہ دوس کے سردار تھے، قبیلہ دوس کے سردار طفیل بن عمر الدوسی۔
جو خود اسلام قبول کرتے ہیں اور اپنی پوری قوم کے اسلام کا سبب بنتے ہیں۔ سودے بازی کیا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ کیا سودے بازی تھی؟ اسلام کو گڈ مڈ کرنے کا پلان کیا بنایا؟ کچھ دن آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لو اور کچھ دن ہم آپ کی بتوں کی پوجا کر لیں گے۔ جی، تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر انداز میں حکم دے دیا کہ دین کے معاملے میں سودے بازی نہیں۔ جی اچھا، لالچ بھی دیا، جیسا کہ ابھی بتا رہے تھے، بادشاہ بنا لینے کے لیے، مالدار بنا دیں گے، بادشاہ بنا دیں گے، اگر کسی طرح کی کوئی دقت ہے تو علاج کرائیں گے۔ جی، لیکن عتبہ پر کیا اثر ہوا؟ وہ آپ سے بہت مرعوب ہوا اور جا کر کے لوگوں سے کہا کہ محمد کا کلام نہ جادو ہے، نہ شعر ہے، نہ کہانت ہے، محمد کی شان بہت اونچی ہونے والی ہے۔ بہت خوب، بارک اللہ فیکم۔ انہی باتوں کے ساتھ آج کا ہم درس ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔